بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، پھول، رنگ اور خوشبو۔ ہم اپنے چینل سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شہد کی مکھی کہانی۔ شہد کی مکھی کی ساری محنت ایک چیز بنانے کے لیے ہوتی ہے اور اسے شہد کہتے ہیں۔ جی ہاں، خالص، میٹھا، غذائیت سے بھرپور اور علاج کرنے والے شہد جیسے ساری دنیا شوق سے کھاتی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے انسانوں کو بتایا کہ خالص شہد انسان جسم کو صحت عطا کرتا ہے، اور آج کے اس سائنسی دور میں ایک آسٹریلین سائنٹسٹ کارل وان فریش نے یہ ثابت کیا کہ قرآن نے صحیح کہا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ شہد کیسے بنتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ فیس بک، انسٹاگرام پیج کو بھی وزٹ کریں۔ شہد کی چھتی کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ ہر چھتی کی سربراہ ایک ایسی مکھی ہوتی ہے جسے ملکہ یا کوئین بھی کہتے ہیں۔ اس چھتی میں 3 طرح کے گروہ کام کرتے ہیں: ملکہ اور اس کا دستہ، کام کرنے والی مکھیاں یا ورکرز، اور حفاظت کرنے والی مکھیاں یا ڈرونز۔ ورکرز 2 دن کی ایک لاروا کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اسے ملکہ کی طرح پال سکیں، اور پھر اس کے ساتھ شاہانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اسے رویل جیلی کھلائی جاتی ہے اور اسے مکمل مکھی بننے تک پالا جاتا ہے۔ وہ واحد مکھی ہوتی ہے کہ اسے یہ غذا ساری زندگی کھلائی جاتی ہے، جبکہ باقی ورکرز کو یہ غذا صرف 2 دن تک کھلائی جاتی ہے۔ در حقیقت کوئین بھی وہ واحد مکھی ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے۔ ورکرز اور ڈرونز انڈے نہیں دیتی۔ میرے پیارے ساتھی، آپ کو پتہ ہے کیا؟ کوئین بھی ایک دن میں 3000 کے قریب انڈے دیتی ہے۔ اس کی زندگی 3 برس کی ہوتی ہے اور چھتی میں اس کا موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئین بھی کہیں گم جائے یا مر جائے، ورکرز پھر سے ایک لاروا پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارے ورکرز کی ماں ہوتی ہے۔ اس کے جسم کی ساخت کافی مختلف ہوتی ہے۔ ساری مکھیاں اس کی عزت کرتی ہیں اور اس کی اطاعت بھی کرتی ہیں۔ نافرمانی ان کی فطرت میں نہیں۔ شہد کی چھتی کو کالونی بھی کہا جاتا ہے اور ایک کالونی میں تقریباً 80,000 ورکر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت محنت کش ہوتی ہیں اور بہت سے کام سر انجام دیتی ہیں۔ جب ورکر بھی 2 دن کی ہوتی ہیں تو اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ ان کا کام شہد کی چھتی کی دیکھ بھال کرنا، نومولود مکھیوں کو غذا دینا، ملکوں کو غذا فراہم کرنا، درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا اور پھولوں کے رس کو شہد میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اور جب یہ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں تو یہ فیلڈ بیز کھلاتی ہیں اور چھتی کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ ورکر بیز اپنی پیدائش سے لے کر موت تک بڑی بامقصد زندگی گزارتے ہیں، جو تقریباً 6 ہفتوں کی ہوتی ہے۔ جب بہار کا موسم شروع ہوتا ہے تو ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اپریل اور مئی کے مہینے میں بہت سے شہد کے چھتے مکھیوں سے بھر جاتے ہیں اور ایک چھتے میں کئی کوئین بیز پالے لگتے ہیں۔ پھر مدر کوئین 60% مکھیوں کے ساتھ اپنا الگ چھتا بنا لیتی ہے اور ڈاٹر کوئین دوسری چھتی کی نگراں ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو سوارمنگ کہتے ہیں۔ سوارمنگ سیزن کے بعد شہد کی مکھیاں سردیوں کے لیے شہد اور زردانے جمع کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔
गर्मियों के आखिर में वो अपने छत्ते के ऊपर हिस्से में शहद और जरदानों के एक महफूज तहर बना लेती हैं और छत्ते के नीचे हिस्से में आ बसती हैं और फिर सर्दियों में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ शहद खाती हुई जाती हैं। शहद की मक्खियाँ एक चम्मच शहद बनाने के लिए हजारों फूलों का रस लेती हैं। अल्लाह की कुदरत है कि हर तरह के फूल का रस लेकर जाते हैं, मगर शहद एक ही रंग और जायके का होता है। शहद की मक्खी अल्लाह ताला की बड़ी इताअत गुजार, फायदेमंद और बामकसद तख्लीक है। इंसानों को भी इनसे 2 सबक सीखने चाहिए। पहला सबक, वो फूलों को नुकसान पहुंचाए बगैर जरदाने जमा करती हैं और फिर एक फूल के जरदाने दूसरी तक पहुंचाने कर फूलों की नस्ल परवान चढ़ाती हैं और इस तरह वो नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और दूसरा सबक, वो हमेशा हर काम फर्माबरदारी और इत्तेफाक से करती हैं। साथियों, आखिर में एक ज़हनी मश्क। सवाल नंबर 1, क्वीन बी एक दिन में कितने अंडे देती है? सवाल नंबर 2, क्वीन बी को कौन सी ग़िज़ा खिलाई जाती है? सवाल नंबर 3, काम करने वाली मक्खियों को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 4, इसे हिफाजत करने वाली मक्खियों को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 5, सौरने का अमल कौन से महीने में होता है? प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए। शुक्रिया।